إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيه واللعنة الدائمة على مرحوم کی بلندی لفظات کے لیے دعائیں امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وعبدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعرہ الصلوات. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب پر ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے. یہ خود ایک سعادت ہے کہ جو ایصال ثواب کی خاطر ایک یا حسین ہے ایک مرتبہ نعرہ ہے جو یا علی کی ہے. اس سے بڑا ایصال ثواب ہم کیا ہو سکتا ہے کہ جو مولا لہد میں تشریف لانے والے ہیں ان کا نام مل کے ثواب دینا ہے. وقت بھی مختصر ہے اور ماتمداری بھی ہونی ہے کچھ دقیقوں کے لیے مغرب پر گفتگو ختم بھی ہونی ہے. تو بس تمہید محرم الحرام کی مجلس سمجھ لیجئے گا. ایصال ثواب بھی ہے اور آیت وہ پڑھی گئی ہے کہ جو سورہ امام حسین سے ہے. خود سورہ فجر کو سورہ امام حسین کسی خطیب نے کسی ذاکر نے یا کسی مجتہد نے نہیں کہا بلکہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ سورۃ الفجر سورہ امام حسین علیہ السلام ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ سورہ امام حسین اس خاطر ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس نفس مطمئنہ کا عالی ترین مصداق حسین ابن علی ہے. آیت تو حضور مکرم پہ نازل ہوئی ہے. قرآن تو حضور پہ نازل ہوا ہے لیکن حضور پہ جو قرآن نازل ہوا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ تو یقیناً محمد و آل محمد علیہ السلام میں سے ہر ایک مصداق ہے. لیکن جو واضح اور بارز ترین مصداق اے اطمینان والے نفس. ارجعی کا مطلب آ جا نہیں واپس آ جا. فرق ارجعی الی ربک اپنے رب کی طرف آ جا نہیں رب کی طرف واپس آ جا. اس میں بڑی گہرائی ہے اس لیے کہ ایک سوال ہے بزرگ جانتے ہیں میں بچوں سے جوانوں سے پوچھ رہا ہوں آپ یہاں پر آئے ہیں یا واپس آئے ہیں؟ واپس تو گھر جائیں گے. واپس تو انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے. ارجعی الی ربک اے حسین تو واپس آ جا. یعنی اے ابا عبداللہ حسین آپ کا جو مقام ہے وہ لقاء
اس قاتل ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے داہنے طرف لکھا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. عرش یعنی اللہ نے کائنات کی جو ہیڈ لائن بنائی ہے نا وہ یہ ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. اس لیے واپس آ جائے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس لیے کہ آپ راضی بھی ہیں مرضی بھی ہیں. راضی اللہ کی رضا سے، مرضی یہ کہ اللہ آپ سے راضی ہے. اور کیسے نہ ہو، اس لیے کہ حسین اس علی کا بیٹا ہے کہ جس کی ایک رات کی نیند مرضی پروردگار ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. ایک رات کی نیند جس سے ساری مرضی پروردگار کو خرید لے، حسین اس کا بیٹا ہے. اس لیے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کی آیت آپ نے سنی کہ جو شاعر اللہ کا احترام کرے تو دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے. تو میں کہتا ہوں لیکن مجلس امام حسین میں جو عالم پاک ہے، جو تبرکات ہیں، سب شاعر اللہ کا مزدار ہے. شاعر اللہ یعنی جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. تو جب آپ عالم امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو حسین کی یاد آتی ہے، حسین کی یاد آپ کو اللہ کی یاد سے جوڑ دیتی ہے. کربلا آپ کو خدا سے متصل کر دیتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، میں ایک اور فقرہ کہنے لگا ہوں، حسین فقط شاعر اللہ نہیں ہے، حسین سار اللہ ہے. شاعر اللہ میں اور سار اللہ میں فرق ہے. شاعر اللہ وہ شاعر جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سار اللہ جس کے خون کو اللہ نے خود اپنا خون ڈالا ہے. السلام علیکم یا سار اللہ و اپنا سار ہے. سلام اس پر کہ جو سار اللہ ہے اور وہ اس علی کا بیٹا ہے کہ جو سار اللہ. توجہ کیجئے گا، سار اللہ دیکھیں اللہ کی کوئی فزیکل باڈی نہیں، لیکن اللہ نے جس خون کو اپنی طرف نسبت دی. پتہ چلا علی کا فقط چہرہ وجہ اللہ نہیں، علی کے فقط ہاتھ ید اللہ نہیں، علی کے فقط زبان لسان اللہ نہیں، علی کا خون بھی شان اللہ ہے. اور حسین اس علی کا بیٹا ہے کہ جس کا خون فار اللہ، اور خود حسین ابن علی اللہ نے کہا حسین کا خون وہاں میرا خون وہاں. السلام علیکم یا سار اللہ. توجہ ہے آپ کی. تو حسین ابن علی سے جو جڑتا ہے یعنی وہ خدا متعال سے جڑ رہا ہے. تو میں ایک بات بھی عرض کرنا چاہتا تھا، یہ کہ اب جب یکم محرم الحرام آ جائے تو اس میں ایک عمل ہے جو ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کا عمل ہے، اور اس سے آپ پھر محرم الحرام سے امام حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو متصل کر لیں. اور وہ ہے 2 رکعت نماز، جو کہ ایصال ثواب کی مجلس سے لہٰذا یہ بات کہتے ہیں. 2 رکعت نماز ہے، اور یہ نماز سنت تھی ہمارے نبی مولانا آقا مولا تقی الجواد علیہ السلام کی، کہ وہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ یہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اور نماز کا طریقہ بڑا سادہ ہے، یہ آپ کر سکے تو آسانی سے انجام دے دیجیے گا. اچھا عجب روایت ہے کہ جیسے ہی وہ پہلی تاریخ آتی، جو یا تو کل ہوگی یا پرسوں ہوگی، تو 2 رکعت مولا نماز پڑھتے اس طرح سے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد روایت میں لکھا ہے کہ اتنی مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے جتنے دنوں کا وہ مہینہ ہونے والا ہوتا. یہ علم غیب سوائے علی اور اولاد علی کی کسی کو معلوم نہیں. یعنی مولا یا 29 دفعہ پڑھتے یا 30 دفعہ پڑھتے قل هو اللہ احد کا سورہ. اب ہم سے کہا گیا کہ جو کہ ہم تو جانتے نہیں کہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، تو آپ احتیاطاً 30 پڑھ لیں. لیکن امام کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اتنی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے جی، یعنی جتنی مرتبہ امام پڑھ لیتے اتنا ہی وہ مہینہ ہو جاتا. یہ ہے کن فیکون کی مطلب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جو کن فیکون کے مصداق ہے نا، وہ حسین ابن علی اور اولاد حسین ہے. جو کہہ دیں وہ ہو جائے گا. جی یہ ہے کن فیکون. اور پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اتنی ہی مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جتنے دنوں کا وہ مہینہ ہونے والا ہوتا. تو پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر. یہ آپ پہلی محرم کو انجام دے دیں، اور ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو یہ آپ اپنے روٹین میں رکھیں. اس کے بعد مولا صدقہ دے دیتے. اتنا لکھا ہوا ہے کہ مومنوں کو سکھلانے کے لیے کہ جتنا آسانی کے ساتھ آپ کے لیے ممکن ہے، یعنی اگر کوئی بہت زیادہ نہ بھی ہو پائے تو جتنا آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ ممکن ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں اس عمل کے ذریعے سے خدا سے اس مہینے کی پوری سلامتی کو خرید لیتا ہوں. جی
پوری سلامتی کو اللہ عز و جل سے میں اس صدقے کے ذریعے سے، اس 2 رکعت نماز کے ذریعے سے. اس کے بعد امام 9 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اب میں ان آیتوں کا مفہوم آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، باقی یہ کہ پھر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر یہ آیتیں نہ بھی پڑھ سکیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، اور پھر اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے دیں. اور امام علیہ السلام جن آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، بسم اللہ 9 کا عدد بھی ان کی جدہ سے منسوب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ سورہ ہود کی آیت ہے، 6ٹھی آیت، کہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. یہ پہلے دن ہمیں بتلایا گیا کہ دیکھو یہ پڑھ لو کہ کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر. آپ سے دیکھیں رزق بھی اللہ نے جس مخلوق کے لیے جیسا ضروری ہے نا ویسے رکھا ہوا ہے. ایک بچہ بھی متولد ہوا، اس کے لیے جو سینہ مادر میں اللہ نے رزق رکھا ہے، دنیا کے سارے نیوٹریشنز آپ جمع کر لیجیے اور اس سے کہیں کہ اس جیسے کاربوہائیڈریٹس، اس جیسے اینٹی باڈیز، اس جیسے پروٹینز وہ بنا کر وہ اس بچے کے لیے نہیں بنا سکتے. دنیا کے سارے نیوٹریشن بھی جمع ہو کے نہیں بنا سکتے جو اللہ عز و جل نے اسے اس کی ماں کو عطا کیا ہے، اور پھر اس مقام پہ رکھا کہ جہاں بچہ ماں کے سامنے رہے. جب وہ بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے دل کی دھڑکن سے آشنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس طرح سے رہے کہ وہ ماں کے دل کی دھڑکن سے قریب رہے. یعنی ایک ایک مرحلے پر کس اہتمام سے اللہ عز و جل نے رزق کا اہتمام فرمایا. اب اس میں مولا نے فرمایا ہے کہ رزق کی 2 قسمیں، ایک وہ رزق ہے جو تم تلاش کرتے ہو، ایک وہ رزق ہے جو تمہیں تلاش کرتے ہو، جو تم تک تلاش کرتے ہوئے پہنچتا ہے. ہاں تم تلاش نہیں بھی کرتے نا، تم تک پہنچتا ہے. مثلا یہ اللہ نے آکسیجن رکھی ہے وہاں، یہ رزق ہم تلاش نہیں کرتے، خود ہم تک پہنچتا ہے. سورج کی روشنی خود ہم تک پہنچ رہی ہے. زمین پر آپ تشریف فرما، اللہ کی زمین پر، یہ خود ایک رزق ہے. تو ایک وہ رزق ہے کہ جو خود آپ تک پہنچتا ہے، اور رزق سے مراد فقط یہاں پر کھانا پینا نہیں. ارے جنہیں زیارت عاشورہ کا وہ جملہ یاد ہے کہ تو سجدے میں پڑھا جاتا ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الوقوف، پروردگار تو مجھے میدان محشر میں حسین کی شفاعت بطور رزق عطا فرما. سب سے بڑا ہے حسین کی شفاعت. بلندر سلام میں جناب رزق فقط مادیات میں سے نہیں. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا، سچا ایمان بے رزق ہے، ذکر کرنے والی زبان بے رزق ہے، صداقت والا دل بے رزق ہے نا، وتوبۃ نصوحا، توبہ کرنے کی توفیق بے رزق ہے. میں کہتا ہوں یہ کوئی اس میں مبالغہ آ رہا ہے نہیں، حقیقت درس کر رہا ہوں. یہاں پر صلوات بھیجنے کی توفیق بے رزق ہے، اور یا علی کہنا بے رزق ہے. بلکہ یہ رزق وہ ہے کہ جس کے لیے نسب کی شہادت اور خود شرافت اور خود کی شہادت ضروری ہے. ہر رزق ہر ایک کو نہیں ملتا. ٹھیک، تو وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور پھر آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اس وقت کے مقام کو بھی، اور جہاں تمہیں سپرد کیا جانا ہے ایصال ثواب کی وجہ سے، اس مقام کو بھی اللہ جانتا ہے. یعنی یہ وہ جملہ ہے کہ آپ دنیا کے سارے اے آئی کمپیوٹرز آپ جمع کر لیجئے اور وہ حساب لگائیں کہ کائنات کی ہر مخلوق کا اس وقت کا مقام کیا ہے اور اس کا ہونے والا مقام کیا ہے، تو پتہ نہیں لگا سکتے. اللہ نے اور کل فی کتاب مبین، ہم نے یہ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کتاب مبین میں یہ لکھا ہے کہ ہر ایک کا اس وقت کا مقام کیا ہے اور اس کا ہمیشہ کا مقام کیا ہے. اور کتاب مبین کا علم کس کے پاس ہے؟ اور جو کیجیے گا سورہ رات کی آیت پڑھنے لگا، ایک آیت کو دوسرے سے جوڑ رہا ہوں، قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، لیکن آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جس کے پاس کتاب مبین کا علم ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کا رزق کہاں پر ہے، کسے کیا رزق ملنا ہے، کسے کیا رزق عطا ہونا ہے، کس کا اس وقت کا مقام کیا ہے، کس کا ہمیشہ کا مقام کیا ہے. اور جو امام مبین ہے کہ جس کے پاس کتاب مبین کا علم ہے. جابر بن عبد الانصاری کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی اور میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا امام مبین جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ کون؟ امیر المومنین داخل ہوئے مسجد میں. یعنی میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا. جو مسجد کا دروازہ تھا اس سے علم کا دروازہ داخل ہوا. جابر بن الانصاری نے دیکھا اور پھر رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ کہا دیکھ بھی رہے اور پوچھ بھی رہے ہو، وہ ہے جو اللہم صلی علی
جی تو یہ مما من دابۃ، یہ ہم سے کہا گیا کہ پہلی تاریخ کو یہ پڑھ لو، ہر مہینے کی پہلی تاریخ. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 آپ کے ذہن میں رہ جائے گی. اس نماز کے بعد آپ پڑھ لیں. تو یہ ایک طرح سے رزق پر توکل بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، اور کل فی کتاب مبین، اس سے کتاب میں مبین کی عصمت بھی اور ایمان مبین کی عصمت بھی. یہ ایک آیت ہو گئی. دوسری آیت سورہ یونس کی آیت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر تم تک کوئی ضرر پہنچے تو اللہ کے علاوہ اس ضرر کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں. بے شک. اچھا ضرر کہا یا قرآن میں شر نہیں کہا، اس لیے کہ ہر نقصان شر نہیں ہوتا. کبھی نقصان ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ شر بھی ہو. کبھی کوئی نقصان ہماری عقل کو پختہ کرتا ہے، کبھی کوئی نقصان ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کبھی کوئی نقصان درجات کو بلند کر دیتا ہے، کبھی کوئی نقصان مخلص کو اور منافق کو پہچانوانے میں مدد کر دیتا ہے. جی تو اللہ نے کہا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس فضل کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا. يُصِيبُ بِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جسے چاہتا ہے جو پہنچا دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ ایک اور آیت ہو گئی. تیسری آیت کا سورہ طلاق کی آیت پڑھو. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. دیکھیں یہ ہمارے دل کی تسلی کے لیے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ، ان قریب مشکل کے بعد آسانی آ جائے گی. یعنی کیا؟ یعنی دیکھو یوسف ہمیشہ کے لیے کنویں میں نہیں رہیں گے، کبھی عزیز مصر بھی بنیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جو مشکل ہے تو مشکل چلتی ہی رہے گی، تھوڑا صبر تحمل کے ساتھ. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. عسر کے بعد یسر، مشکل کے بعد آسانی ہے. اور اللہ کا نظام دیکھیں، یوسف کے بھائی چاہتے تھے کہ ان کا نام ختم ہو جائے. یوسف کے بھائی تھے نا، وہ یعقوب کے بیٹے تھے نا. حسد، تو حسد وہ بیماری ہے جو بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے. یوسف کے بھائی یہ چاہتے تھے کہ کنویں میں چلے جائیں، ان کا نام لینے والا کوئی پتہ ہی نہ ہو، نشان ختم ہو جائے. اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ میں قرآن میں سورہ یوسف کو رکھ کر قیامت تک کے لیے یوسف کے نام کو زندہ رکھوں. جی تو یہ آپ نہ سمجھیں گے کہ اللہ کا جو ارادہ ہے نا وہ ہو کے رہے گا، تھوڑا صبر سے گزرنا پڑے گا. ہو جائے کہ یزید چاہتا تھا نام حسین لینے والا کوئی. آج دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں حسین ابن علی. یزید کے بعد حاکم شام کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو سن کے کہتا ہے دفن دفنا، یہ نام دفن کر دوں گا، یہ نام دفن کر. آج دنیا کا کوئی فرقہ ہو، اس کی اذان اس وقت تک پوری نہیں ہوتی کہ جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ دیا جائے. تو جہاں اللہ کا نظام، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جب یوسف علیہ السلام کو، اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ اشارہ کروں گا. یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا نا، تھے تو یعقوب کے بیٹے، یوسف کے دشمن تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کا دشمن تو پھر بھی کوئی حلال زادہ ہو سکتا ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے. یوسف کا دشمن حلال زادہ ہو سکتا ہے، فقط یوسف کا دشمن حلال زادہ نہیں. مل کے سلام پہ جو فخر یوسف کو ہے، دشمن تھے یوسف کے لیکن حلال زادے تھے تو یعقوب کے بیٹے نا. جی لیکن جو علی کا دشمن ہے اس کے لیے رسول کی سند ہے. بس اشارہ کافی، آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ تو آیت ہو گئی. جی پھر سورہ کہف کی آیت کے لیے ہم سے کہا گیا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. دیکھو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ایمان رکھو اس پر. یہ رد بلا کے لیے بھی بڑا مفید ہے کہ کوئی یہ کہے جب آپ کسی مشکل میں آ جائیں، کسی تفصیلی ذکر کا موقع نہ ہو، یہ کہہ دیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آسان سا ذکر. اگلی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خدا ہی بہترین کارساز. سبحان اللہ. آپ جب کسی ایک مقام پر ہوتے ہیں نا، ابھی اس وقت ہم ایک امام بارگاہ میں، اس کا احاطہ ہے. یہاں سے جب اٹھ جائیں گے، فرض کیجئے کہ کوئی بلند ہو تو اسے یہ مقام چھوٹا نظر آنے لگے گا، پھر اور بلند ہوں گے اور چھوٹا نظر آئے گا. کبھی کبھار پھر آپ بالکل پہنچ جاتے ہیں ہوائی جہاز کے سفر میں، تو آپ کو جو بڑے بڑے گھر ہیں وہ ایک بادام کی طرح نظر آ رہے ہیں. دیکھو، انہیں میں مثال دینا چاہ رہا ہوں، جتنا بلند ہوتے رہیں گے نا
مشکل اتنی چھوٹی نظر آتی ہے. جتنا اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے رہیں گے مشکل جو بڑی لگ رہی ہے نا اس وقت وہ ہوتے یہ بی بی شریکت الحسین نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں کر رہا. یہ توحید کی عالی ترین معراج ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی خاص شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا. بس میں بات کو تمام کر دوں. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ آیت بھی ہو سکے تو پڑھ لو. میں نے کہا یہ آپ نہ بھی پڑھ سکیں، آپ کے ذہن میں رہتے ہیں، فقط وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. پہلے رکعت میں سورہ قل واللہ، دوسری رکعت میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 30 مرتبہ. یہ کافی ہے، اور تھوڑا صدقہ دے دیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر فرمایا یہ پڑھو. جی یہ ذکر یونسیہ ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں چلے گئے تو دعا کر رہے تھے. اچھا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہے کہ جب انہوں نے یہ ذکر پڑھا تو اللہ نے ان کے دل سے دنیا کے ہر غم و غم کو دور کر دیا. یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی توحید کی منزل. اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے اسی توحید کی منزل کو دعائے عرفہ میں 12 درجے اور آگے پہنچایا. اس لیے کہ امام حسین السلام نے فقط وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین انی کنت من الموحدین انی کنت من الراجین انی کنت من المحللین انی کنت من الراغبین. جی وہ فخر یونس کی توحید کی منزل جو انہوں نے بیان کر دی. باقی تو ہماری سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں، وہ تو رب جانے تو حسین جانے. باقی تو کوئی یہ مانتا اور تو مل کے ساتھ ہماری عقل میں آنے والا کچھ ہے نہیں. ہم تو عاجل فرج ہوں کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک وہ دعا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، یعنی اگلے وقت کے کھانے کا بھی انسان نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کیا ہوگا. تو ایک سورہ قصص کا جملہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار میں تیری طرف سے پہنچنے والے ایک خیر کا محتاج ہوں، کوئی ایک خیر. یہ پڑھتے رہے کہ وہ کنویں میں جو پانی بھر رہے تھے لوگ اور اس میں 2 مستورات ایک طرف کھڑی تھیں اور ان سے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کیوں نہیں پانی بھر رہی؟ کہا کہ ہمارے بابا تو بہت زیادہ ضعیف ہیں، وہ خود پانی بھر نہیں سکتے، اور جب یہ چلا جائے گا جو ریوڑ ہے جو بھی تو ہم جا کے پانی بھر لیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان کے لیے اہتمام اللہ نے یہ کیا کہ جب حضرت وہ شعیب کی بیٹیاں تھیں وہ موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ دعا پڑھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک خیر کا فقیر ہو پروردگار. اللہ نے شریک حیات بھی عطا کیا، گھر بھی عطا کیا، رہنے کے لیے مقام بھی عطا کیا، تو جو ہے اور ایک نبی خدا کی بیٹی سے ازدواج بھی ہوا. تو جو ہے تو یہ وہ دعا ہوتی ہے کہ جب انسان انتہائی ڈیسپریٹ ہو جائے نا، کچھ بھی نہ بچے، تو یہ پڑھے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور آخری دعا امام نے کہا کہ یہ پڑھو کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ دعا ہے حضرت زکریا کی کہ پروردگار تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے یا اولاد عطا کر دے، مجھے بے وارث نہ کر، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زوجہ مان جائے، لیکن اگر تو چاہے تو عطا کر دے. یہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے جوڑنے کے لیے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں پڑھو اور پھر متصل ہو جاؤ ان سے کہ جو اللہ کی خدمت میں پہنچنے کا وسیلہ ہے. میں چونکہ اصالہ ثواب کی مجلس تھی تو میں چاہتا تھا یہ کچھ موعظے کی باتیں بھی آپ کی خدمت میں ہو جائیں اور یہ باتیں ذہن میں رہ جائیں گی. جی باقی تو دیکھیں مولا علی علیہ السلام جب آئے ہر ایک جاتا تھا حضور کے پاس، کہتا تھا یا رسول اللہ کوئی دعا کر لیجیے گا، ایک حاجت ہے، اور حضور دعا فرماتے تھے کہ اللہم اغفر لہذا بحق علی. اے اللہ تو اس کی مشکل کو حل کر بحق علی جو نبی طالب. ہر ایک کے لیے یہ دعا، ہر ایک کے لیے یہ دعا. تو کچھ آس پاس رہنے والوں نے کہا کہ بھائی ہمیشہ علی کے وسیلے سے دعا ہوتی ہے، کبھی ہمارا نام نہیں آتا ہے. ہمارا نام کہیں نہیں آتا، ہمارے نام جی جی وہ آنے والا کہیں اور تھا، باغ مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر اس کا کیا بات ہے، وہ کسی اور مقام کی دعا ہے. اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں، باغ مقابلے سے جو میدان چھوڑ، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا، اور تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کا، تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کا مال ہے، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں. تو ہمارا نام کبھی نہیں آتا، بس اس سے سنا کے میں منزل مسائل سے رب دے رہا ہوں. اور ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ہی
یہ ہوتا ہے کہ ایک منزل آتی ہے کہ تاکہ حقیقت کھل سکے. مولا علی علیہ السلام بھی آئے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ ایک حاجت ہے, آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں. علی تو بہت مشکل کشا ہے کائنات, لیکن آئے رسول اللہ کے پاس. اب اوروں کو امید ہوئی کہ جب ہم مشکل میں ہوتے تھے تو علی کا وسیلہ ہو, تو علی آئے مشکل میں تو ہم میں سے کسی کا نام اب تو لیں گے. اور مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی روایت کہ حضور مکرم نے اس وقت عام طور پر حضور اس طرح سے نہیں کرتے تھے کہ باقاعدہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے, بس ویسے دعا کر دیتے تھے. لیکن اس وقت حضور نے 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھی شاید یہ بتلانے کے لیے کہ مجمع جمع ہو جائے, تاکہ لوگ سننے لگیں کہ اب کس کے نام سے دعا ہوتی ہے. اور حضور سجدے میں گئے اور وہ فرمایا کہ اللہم اغفر لعلی بحق علی, اے اللہ مجھے علی کے حق کا واسطہ ہے کہ علی کی مشکل کو کہ یا رسول اللہ جب ہم مشکل میں ہوں تو علی کا وسیلہ, اور جب علی مشکل میں ہو تب بھی علی کا وسیلہ. حضور نے کہا جب میں مشکل میں ہوں تب بھی علی کا. بھائی محمد مصطفیٰ یہ مرتضی دل کا سلام ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس درس سے متصل رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مختصر سی گزارشات تھیں جو عرض ہو گئی. اور تمہید محرم الحرام ہے. دیکھیں ہمارے پاس اگر امام حسین اسلام کے مجلس کے لیے فرض کیجئے, مثال دے رہا ہوں, کوئی ایک بھی حدیث نہ ہوتی نا, تب بھی یہ ایک آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ عزاداری امام حسین کے لیے کہا ہے. یہ ایک آیت کافی. فرض کیجئے آپ کے پاس غدیر پر, ابھی غدیر گزری تھی ذی الحج میں, کتنا زیادہ ثواب اور اجر. یہ غدیر پر ایک مومن کو کھانا کھلائیے تو یہ اجر ہے, ایک افطار کوائیے تو یہ اجر ہے. فرض کیجئے کہ کوئی حدیث نہ ہوتی, تب بھی یہ ایک آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ ہر شاعر اہل بیت کو پورا کرنے کے لیے کافی. اللہ نے جو اجر ساتھ رکھا ہے وہ قربا کی مودت ہے, قرآن کی آیت ہے. اور جب مجلس امام حسین میں آ رہے ہیں تو اصل جو عزاداری ہے, کوئی حدیث عزاداری کی وہ گریہ کے لفظ سے خالی نہیں, یعنی رونا, یہ بنیاد ہے. یعنی فرض کیجئے کہ اگر لیکچر ہو جائے لیکن گریہ نہ ہو تو وہ کوئی مذہبی درس تو ہو سکتا ہے, عزاداری نہیں. میں فقط ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے کام ہیں کہ جو ہو سکتے ہیں اچھے ہوں, لیکن ہر اچھا کام وہ عزاداری کا جز نہیں. میں اس کی مثالیں نہیں دینا چاہتا کہ کسی کے لیے کوئی تکلیف کا باعث چاہتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھے سوشل ویلفیئر کے کام ہیں, یہ بھی کرنا چاہیے امام حسین کے نام, کیجیے, سب کیجیے. عزاداری یہ ہے کہ روئیں, رولائیں, رونے جیسی شکل بنائیں, امام حسین کے نام پہ خرچ کریں اور ماتم کریں. یہ عزاداری. یہ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر دعائے کمیل پڑھنا اچھا کام ہے یا برا کام؟ بہت اچھا کام ہے, تو ابھی پڑھیے. نہیں ویسا وہ شب جمعہ ہے, جس وقت کا جو کام ہے اس کو اس وقت کے لیے رکھیے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, توجہ ہے. دعائے عرفہ اچھا کام ہے یا برا کام؟ بہت اچھا کام, تو عرفہ کے دن پڑھیں, کیا بات ہے, عاشور کے دن نہیں. توجہ ہے, عاشور کا دن رونے کے لیے, جس دن جو کام ہے نا وہ کریں. 9 محرم 10 محرم وہ تو فقط گریے کے لیے, وہ تو فقط ماتم کے لیے, وہ تو فقط عزائے امام حسین کے لیے. اور عزائے حسین کا مطلب کیا ہے؟ عزا. عزا کا مطلب ہوتا ہے, عزا سے ہم کیا لیتے ہیں, عام اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رونا, گریہ کرنا. عزا کا اصل مطلب ہے پرسہ دینا, اسی سے تعزیت, اسی عزا سے. آپ کسی کے یہاں تشریف لے گئے, کسی کے یہاں, ابھی چونکہ اشارے ثواب کی وجہ سے میں مثال دے رہا ہوں, سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں, اس کی میت ہوئی بھائی, مجلس سویم میں فرض کیجئے کہ نیاز کا بھی اہتمام کرنا ہوگا, باقی چیزیں بھی ہوں گی, لیکن جاتے ہی آپ پہلا جملہ یہ نہیں کہیں گے, ہاں جاتے پہلا جملہ نہیں کہیں گے کہ جناب وہ مجلس سویم کی جو بریانی تھی وہ ہو گئی کیا؟ نہ, ابھی یہ کام نہیں. ابھی آپ پہلے اس سے گلے مل کر وہ کام کریں گے کہ اس کے دل کو پرسا ہو سکے. جی, امام حسین کی عزا, اس میں ہر وہ کام کیجیے کہ جس سے قلب مطہر رسول اللہ کو پرسا ہو سکے. پہلا کام یہ, باقی سارے ثانوی کام. تو جو ہے بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. اب اس میں جب آپ مجلس میں تشریف لائیں تو رونا ہر انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. اب یہ تو پھر ایک عشق کی بات ہوتی ہے,
ہاں میں کہتا ہوں کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی خستگی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے آپ کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو نہیں، لیکن رونے جیسی شکل بنانا تو ہر ایک اختیار ہے. نہیں رونے جیسی شکل بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے امام حسین، پانی پیو تو حسین کو یاد کرو، یعنی انسان کی بنیادی ترین ضرورت کو جوڑ دیا امام حسین سے. کھانے بغیر پھر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر تو نہیں رہ سکے نا. پانی پیو تو کہو السلام علیکم یا عباد اللہ لعن اللہ قاتل الحسین. اللہ 1000 درجات کو بڑھا دیتا ہے، 1000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1000 نیکیاں عطا کر دیتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب یہ خالی پانی پینے پر السلام علی الحسین کہنے پر اتنا زیادہ ثواب کیوں؟ یہ میرے کرنے کی وجہ سے نہیں، یہ جس سے منسوب ہو رہا ہے نا اس کی وجہ سے، اس حسین کی. اللہ نے اس حسین کے لیے اتنا مقام رکھا ہے کہ جو ایک مرتبہ کہے السلام علی الحسین تو پھر یہ ہے کہ منظار الحسین بشط الفرات کا منظار اللہ علی عرشہ. مومنین انشاءاللہ کربلا پہنچنے کے لیے آمادہ بھی ہوں گے بہت سے مومنین کہ جو حسین کی زیارت کرے کربلا مولا، ویسے جیسے عرش کے خدا کی زیارت کرے. ابھی محرم کا چاند نمودار ہوگا آج یا کل، اور محرم کا چاند جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں تو قلب کی کیفیت جو ایک دم مغموم ہو کر منقلب ہو جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے؟ تو کسی نے صادق علیہ محمد سے پوچھا کہ مولا مرنے والے پر تو شہادت کے بعد گریا ہوتا ہے نا، آپ شہادت سے پہلے ہی محرم میں گریا کرنا شروع کر دیتے ہیں. شہادت تو 10 محرم کو ہوئی. امام نے فرمایا، حدیث ہے، فرمایا کہ اذا حل ہلال محرم، جیسے محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، نشرت الملائکہ ثوب الحسین، ملائکہ آسمان سے حسین کا خون بھرا کرتا لہرا. نشرت الملائکہ ثوب الحسین متلطخ بالدماء، اور وہ حسین کا کرتا خون میں غلطا ہوتا ہے، خون میں غلطا حسین کا کرتا وہ آسمان عرش سے لہراتے ہیں. اور صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ وہ حسین کا کرتا ہم اپنی بصارت سے دیکھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں، ہمارے چاہنے والے دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور وہ حسین کا کرتا جا بجا کٹا پھٹا ہوتا ہے تلواروں کی زد میں. لہٰذا پہلی ہی محرم کو ہر حسین کے چاہنے والے کی کیفیت منقلب ہو جاتی ہے اور اس کے قلب سے نکلتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین. دیکھیں میں جنازے میں تو حاضر نہیں ہو پایا تھا، میں آج ہی پہنچا ہوں یہاں پر، لیکن بہرحال جب بھی تدفین ہوتی ہے تو ایک جنازہ ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں قبرستان تدفین کر کے آتے ہیں، بہرحال تھوڑی خستگی تو محسوس ہوتی ہے نا. یعنی ایک جنازہ ہو اٹھانے والے 100 ہو 200 ہو تو خستگی محسوس ہوتی ہے. سوچو ایک اٹھانے والا ہو اور رات کا جنازہ. ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے. یہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کبھی حبیب کے لاشے کو لائے، کبھی مسلم کے لاشے کو لائے، کبھی جواب کے لاشے کو لائے، کبھی پھول جیسے پاک جوان و محمد کے لاشے کو لائے، کبھی بھتیجے کی پامال شدہ لاش کو لائے، کبھی کڑیل جوان علی اکبر کے لاشے کو لائے. لیکن ایک لاش ایسا تھا جیسے قرآن پر چھوڑ دیا، وہ تو فقط بازو اٹھا کر لائے لاشا. 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آ سکے. آپ کی ثنائیں بلند ہو رہی ہیں، تمہید محرم الحرام کے مصائب ہیں. 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے. ایک حسین کا لاشا تھا، ایک عباس کا لاشا تھا. عباس کا لاشا اس لیے کہ وصیت فرما دی تھی مولا میرا لاشا خیموں میں نہیں لے کے جائیے، چھوٹے چھوٹے بچے منتظر ہوں گے. عباس کا لاشا فرات میں رہ گیا. حسین کا لاشا بھی خیموں میں نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں ہوتا تھا حسین کا لاشا. کون لے کر آتا حسین کا لاشا؟ فقط ایک ذوالجلال خالی پلٹا. لیکن شبیہ ذوالجلال کا احترام ہے، تقدس ہے، اور ہاتھ نکالنے والے کو بھی چاہیے کہ اس تقدس کو باقی رکھے. جب آپ شبیہ ذوالجلال کو دیکھتے ہیں تو گریے کی کیفیت آنی چاہیے نا. ایک بات ہمیشہ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بچوں ذہن میں رکھنا، ہمیشہ ذوالجلال خالی دیکھو گے، اس لیے کہ سکینہ نے خالی ذوالجلال دیکھا تھا. میرا بابا بدل کر نہیں آیا، لہذا سوال کیا یا جواد و سوقیہ ابھی ہم کو دلا شانا. یہ بتا جب بابا کو دلا کیا تھا تھوڑا پانی ملایا تھا یا میرے بابا کو کیسا؟ امام حسین کا ذوالجلال خالی واپس پڑتا. بیویاں خیموں سے باہر تشریف لے آئی. دیکھو جب یکم محرم ہوگی ایک کے بعد ایک مصائب کا ذکر ہوگا نا. پہلی شب میں آپ ذکر کریں گے حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا تھا، جانے مدینہ سے جا رہا تھا. دوسری محرم کو ذکر کریں گے کہ حسین کربلا کیسے پہنچے تھے. بنی اسد والوں سے وعدہ لیا تھا، دیکھو کربلا
کتنے ہی زائرین ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کے دلوں میں تمنا اور تڑپ ہے، اور بہت سے مومنین پہنچنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ کربلا میں حسین نے آپ کو پہلے یاد کیا، بنی اسد سے کہا کہ دیکھو میں یہ زمین تو لے رہا ہوں تم سے، لیکن میرا زائر جب بھی کوئی میری زیارت کے جائے تو اسے 3 دن تک کھانا کھلانا، 3 دن تک پانی پلانا۔ وہ حسین جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، حسین نے اپنے ظاہر کے لیے وصیت کی، میرے ظاہر کو مہمان بنا کر رکھنا۔ یہ جو نجف سے کربلا نشی ہوتی ہے اس میں نیاز امام حسین تقسیم ہوتی ہے، یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے، کوئی میرا ظاہر پیاسا نہ رہنے پائے۔ 2 محرم کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ جب حسین کربلا پہنچے، 3 محرم کا صاحب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، حبیب کا لاشا کیسے اٹھایا، حر کیسے آئے، حر کے بیٹے کے لاشے پر کیسے امام حسین پہنچے۔ 4 محرم سے پھر بنی ہاشم کی قربانیوں کا ذکر کہ اونو محمد، ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا حسین نے اٹھایا۔ پھر شہزادہ علی اکبر کا ذکر جب بوڑھے باپ نے جوان کے کلیجے سے برسی کا پھل کھینچا۔ پھر ایک یتیم کا ذکر کہ جس کی طرف داہنے طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، حسین نے ٹکڑے اٹھائے قاسم کی بھی۔ پھر ایک وہ ذکر کہ جب علمدار کربلا ابوالفضل عباس علیہ السلام، حسین نے کسی شہادت پر یہ جملہ نہیں کہا کہ عباس کے لے کہا کمر ٹوٹ گئی عباس، پشم و طبیعت ہوئی دشمن تانے دے رہے اللہ، کہاں گیا وہ عباس اس وقت۔ پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں ایک شیر خار کا ذکر، اللہ اکبر، حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقط ایک لاشا تھا جو حسین نے دفنایا، جو علی اصغر کا لاشا تھا، مجھے نہیں معلوم حسین نے وہ لاشا کیوں دفنایا، لیکن حسین تو جانتے تھے نا شام غریبہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا، کہیں اصغر کا لاشا پامال نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بس آپ نے گریہ کر لیا ہے، سرائیں بلند ہو گئی ہیں، مال مجلس حاصل ہو گیا، ایصال ثواب ہو گیا، لیکن میں ایک فقط جذبات جو آپ کے ہیں کربلا کی طرف اور متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ الگ الگ دنوں میں شہادتوں کا بیان کیوں ہوتا ہے؟ ساری شہادتیں تو عاشور کے دن ہی ہے نا، سب عاشور پہ شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم ایک دن شہزادہ علی اکبر کا ذکر کرتے ہیں، ایک دن شہزادہ علی اصغر کا کرتے ہیں، ایک دن ابوالفضل عباس کا کرتے ہیں۔ یہ الگ الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کس ذاکر میں یہ ہمت کا مجال ہے کہ وہ ایک ساتھ ساری شہادتوں کو پڑھے۔ نہیں پڑھ سکتے نا ایک ساتھ، بھئی ایک شہادت کو پڑھتے ہیں تو کیا حال ہو جاتا ہے، سننے والوں کا بھی بے حال ہو جاتے ہیں۔ سوچو جو ہم ایک ساتھ پڑھ نہیں سکتے، حسین نے ایک ساتھ اٹھایا۔ بس عزیزوں منزل تمام ہو گئی، دعا کا وقت بھی آ گیا ہے، لیکن عشرہ محرم پورا کہاں ہوتا ہے؟ جب بیویوں کی چادر چھلکا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف چلی گئی۔ عالم یہ تھا کہ امام سجاد سے کسی نے پوچھا شام غریبہ بیویوں کی کیا کیفیت تھی؟ امام نے کہا تو نے ایک بار پھر میرے کلیجے کو زخمی کر دیا۔ امام کے پاس تسبیح تھی، امام نے تسبیح کے دانوں کو جیسے تسبیح کے دانے بکھر گئے، کہتے ایک جیسے یہ دانے بکھر گئے ہیں شام غریبہ علی و فاطمہ کی بیٹی۔ بس انیس نے 2 مصرے لکھے ہیں شام غریبہ کے لیے، یہی پوری مجلس سے سمجھ لیجیے گا۔ زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، امام حسین کا لاشا کربلا معلیٰ میں ہے، زہرا قریب لاش پہ سر خاک اڑاتی ہے، ارے خیموں میں جاؤ لوٹنے کو آ جاتے۔ خیموں میں جاؤ لوٹنے کو۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید یا ابن رسول اللہ۔ اے حسین آپ کے خوش لبوں پر سلام ہو، آپ کے دندان مبارک پر سلام ہو، یہ زیارت راہیہ کے جملے ہیں، آپ کے رخساروں پر سلام ہو، آپ کے کٹے ہوئے اعضاء پر سلام ہو، آپ کے نوح نیزہ پر بلند شدہ سر کو سلام، ان لبوں پر سلام جن پر چھڑی ماری جا رہی ہے، ان رخساروں پر سلام جو خاک آلود ہو گئے تھے، ان اعضاء پر سلام جنہیں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے
چلے مولا کی بارگاہ میں گریہ کر لیا، اپنے فرش عذاب پر ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مرحوم کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ہم اپنی حاجات کے لیے۔ یا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك يا الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وكيلنا عند الله اشفع لنا عند مل کے کم اور کہنے گے یا وکیلنا عند الله اشفع لنا۔ ایک مرتبہ زہر امام کے لیے یا وکیلنا عند الله اشفع لنا عند الله۔ نام حسین پر بلند ہو جائے یا حسین